اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ جو ہے گرامر کے مزید جو ہے چند افعال دیکھیں گے. اس سے پہلے جو ہے سوالات لیتے ہیں. الضالین کا معنی بتائیے. ایمان والے، دین کے منکرین، بھٹکے ہوئے، جن پر غضب کیا گیا. جن پر غضب کیا گیا. جی بھٹکے ہوئے. ٹھیک. اب اگلا سوال ہے الفلاح کا معنی بتائیے. جی بی کامیابی. بی کامیابی. ویری گڈ. آتینا. آتینا. جی دے ہمیں. بی دے ہمیں. چلیے آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ الاخلاص، اس کے ساتھ جو ہے فعل ماضی میں مزید افعال ضربا، سمع، علما، عاملہ جو ہے وہ دیکھیں گے، اور اس طرح نئے جو ہے 16 الفاظ سیکھیں گے. الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک انشاءاللہ جو ہے آپ 131 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 30,000 بار آئے ہیں. 45 الفاظ ہے اور 78 بار آئے ہیں. اور 11 کے ختم تک آپ. اور آئیے پہلے جو ہے سورۃ اخلاص کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ ابتدائی مکی صورت ہے. اس کا نام سورۃ اخلاص ہے اس لیے کہ جو کوئی سمجھ کے پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ جو ہے وہ خالص ہو جائے گا. تو لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے، اس کا بہترین جواب جو ہے وہ اس صورت سے ملتا ہے. اور اس صورت کی اہمیت یہ ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. زندگی میں ہم اسے کیسے لائیں؟ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے؟ اس کا بہترین جواب یہ ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اور مغرب اور فجر کے بعد جو ہے اسے 3 بار پڑھیں. یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے تو لہٰذا اس لیے اس سورت کو آخری 2 سورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا اور مغرب اور جو ہے فجر کے بعد 3 بار پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے. تو لہٰذا آئیے اس کے چند سوالات ہیں اسے دیکھتے ہیں. توحید کا تصور پیش کرنے کے لیے بہترین مختصر صورت جو ہے الکافرون، الناس، الفلق، الاخلاص، ABCD. جی سورۃ الاخلاص شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل کہہ دیجئے. یعنی یہ لفظ جب شروع آتا ہے کسی سورت کے تو وہ سورت بہت اہم ہوتی ہے. کیوں؟
اس میں اللہ تعالیٰ حکمت فرما رہے ہوتے ہیں. کل جو ہے یہ امر کا حصہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ دیکھیں 3 لفظ ہیں. هو اللہ احد، ہوا وہ اللہ، اللہ احد، کہ وہ جو اللہ ہے نا وہ ایک ہے. آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو کفار مکہ ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ اللہ وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے. تو کل کے معنی ہے آپ کہہ دیجئے. اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ آتا ہے کالا. کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، اور اس سے یہ جو ہے کل جو ہے اس کا امر کا صیغہ بنتا ہے. ہوا یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہوا ہم والے ٹیبل میں وہ، اور اللہ جو ہے اللہ ہے. احد کے معنی ہے ایک اور اکیلا. یہاں یاد رکھیے اس کے یہ معنی کیا ہے؟ ایک اکیلا. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے، اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی مثل بھی نہیں ہے، اس جیسا تو چھوڑے اس سے مثال بھی نہیں ہے. تو لہذا تصور کے ساتھ یہ دعا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اپنا احتساب کریں کہ اب تک ہم کہاں بھٹکتے رہے ہیں، اور اپنے آئندہ کے لیے جو ہے وہ اللہ کی توحید اور وحدیت کو پھیلانے کے لیے تبلیغ کریں. تو آئیے اس کے چند اسباق ہیں لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کے. اللہ تعالیٰ 4 چیزوں میں جو ہے اکیلا ہے. ذات میں یعنی وہ اکیلا یکتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار. صفات میں یعنی یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، غیب نہیں جانتا، اور نہ کوئی اس جیسی مدد کر سکتا ہے. وہ اپنی صفت یعنی خوبیوں میں سب سے جدا ہے. تیسری چیز حقوق، یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے. اور اختیارات میں یعنی حلال و حرام قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے. یعنی یہ 4 صفات جو ہیں، ذات، صفات، حقوق اور اختیارات، ان میں اللہ تعالیٰ ایک ہے. احد سے یہ مراد ہے. تو لہٰذا ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں ان سب میں تجھے یکتا مانوں. اور احتساب کرنا چاہیے کہ کتنی مرتبہ میں نے نفس کی مانی اور شیطان کی مانی، اور پلان بنائے کہ اپنے نفس اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کا منصوبہ بنائے، اور تبلیغ کریں، یہ بات دوسروں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، اور اس سے کیا مراد ہے. آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں. قل هو اللہ احد علم واکتب. علم واکتب کا مطلب ہے ایک دوسرے کو سکھائیں اور کو لکھ کر یاد کریں. توحید کے اہم پہلو ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجئے. ذات، حقوق، صفات، طاقت، ABCD. ذات اور ذات، صفات، صفات، حقوق. چاروں ہی چیزیں. اگر میں شیطان چاروں کی ہی. سنتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، شیطان سے نفرت کرتا ہوں، شیطان کے خلاف ہوں، شیطان پر کنٹرول رکھتا ہوں. ABCD. ایک شیطان کی بات کرتا ہوں. ایک. آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں سورۃ مبارکہ کا. اللہ الصمد. خوبصورتی دیکھیں، بیوٹی دیکھیں. پہلی آیت میں 3 لفظ تھے، هو اللہ احد. کل تو امر کا صیغہ تھا نا، چلیں اگر اسے بھی لے لیں تو 4 لفظ تھے. اور دوسری میں کیا ہے؟ اس سے بھی آدھے ہو گئے، اللہ الصمد. اور یہ یاد رکھیں کسی آیت کے اندر اگر ایک ہی لفظ آ رہا ہے، جیسے ہوتا ہے والعصر، تو سمجھ لیں کہ وہ بہت ہی اہم ہے. اور اگر 2 آ رہے ہیں تو ان کی اہمیت 1 سے کم ہے لیکن بہت ہے. اور اگر 4 آ رہے ہیں تو اسی حساب سے جو ہے اہمیت کم ہوتی جاتی ہے، جتنے الفاظ زیادہ آتے جاتے ہیں. اور جتنے الفاظ جو کسی آیت میں کم ہوتے جاتے ہیں اس کی اہمیت ہوتی ہے. دیکھنے میں یہ 2 لفظ ہیں، اللہ الصمد، لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنی وسعت رکھتے ہیں، اس میں کتنی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا. اللہ تو اس کا ذاتی نام ہے. آئیے الصمد کے معنی بے نیاز. آئیے دیکھتے ہیں بے نیاز سے کیا مراد. بے نیاز سے مراد ہے سب اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. یعنی یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم سب اس کی طرف دیکھتے ہیں. ہماری ضرورتوں میں، ہماری حاجتوں میں، ہماری تکلیف میں، ہماری مشکلات میں، ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں. سمجھ سے یہ مراد ہے. بے نیاز سے مراد ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں. ہم اس کی عبادت کریں یا نہ کریں، ہم اسے مانگیں یا نہ مانگیں، وہ جو ہے بے نیاز ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں ہے. وہ نہ جانے ہم جیسی کتنی مخلوقیں جو اب تک پیدا کر کے پناہ کر چکا ہے، کتنی قومیں اس نے جو ہے تباہ کرتی ہیں، اور کتنی جو ہے ہمارے بعد آنے والی ہیں، اس کو کوئی اس سے غرض نہیں، کوئی فکر نہیں ہے.
جو اس کی فرما برداری کرے گا، جو اس سے اطاعت کرے گا اس کو جو ہے وہ نوازے گا، اور جو نہیں کرے گا ان سب کو جو ہے نا عذاب میں ڈالے۔ تو لہٰذا تصور احساس کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، ہم ضرورت مند ہیں، ہم انسان ہیں، ہم جو ہے وہ کیا ہے، فانی ہے، ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، ہم ایک مختصر مدت کے لیے، ہم ہر ضرورت کے اس کے لیے محتاج ہیں۔ تو لہٰذا اپنا احتساب کریں کہ ہم اب تک جو ہے کیا کرتے ہیں، ہم نے اللہ کی بجائے کن کن کو جو ہے اپنا معبود بنا لیا ہے، ان سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کے ہو جائیں۔ تو آئیے سمجھ کے میں نے بتایا تھا کہ بہت معنی ہے، تو دیکھیے اللہ بے نیاز سے مراد ہے یعنی اسے نیند نہیں آتی، نہ اسے تھکن ہوتی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ تو دعا کریں اللہ اپنی تمام مخلوق کی ضرورت کو جس طرح تو پورا کر رہا ہے، میری ضرورتوں کو بھی جو ہے اور آئندہ کے لیے بھی جو ہے وہ پورا کر۔ تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اس طرح اللہ کی عظمت کا ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے کہ اللہ الصمد بے نیاز، پتہ نہیں کیسی کیسی مخلوقیں اس کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا اور جنوں اور شیاطین پہ اختیار دیا تھا، اور اس جیسا اختیار آپ نے دعا کی تھی سلیمان نے کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، مجھے ایسی طاقت دے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی اور نہ بعد میں ہو۔ وہ دعا قبول ہوئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا۔ تو انہیں یہ خیال ہوا کہ میرے پاس بہت ذرائع ہیں، میرے پاس بہت وسائل ہیں، تو میں جو ہے انہوں نے اللہ سے کہا کہ آپ کی تمام مخلوق کی ایک دن دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی کر لو۔ انہوں نے بڑا انتظام کیا، سمندر کے کنارے بے تحاشا جو ہے وہ کھانا تیار کیا، سب کچھ کیا۔ ایک مچھلی آئی سمندر سے، اس نے وہ سارا کھانا جتنا جو کچھ تھا ایک ہی لقمے میں رب کر لیا۔ اور پھر حضرت سلیمان سے کہا کہ بھائی میں تو ابھی بھوکی ہوں، یہ جو کچھ تو نے مجھے دیا میں نے کھایا یہ تو میرا ایک لقمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے دن میں ایسے 3 لقمے دیتا ہے۔ اب چونکہ تو نے ذمہ داری لی ہے، دعوت کی ہے، اب مجھے تو 2 لقمے نہیں ملے، میں تو آج بھوکی رہ جاؤں۔ تب انہیں احساس ہوا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہی اس نظامی کائنات کو چلا رہا ہے، اس جیسی طاقت کسی کی نہیں ہو سکتی، اس جیسے اختیارات کسی کے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم کسی کی جو ہے پرورش کر رہے ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کوئی مختار ہے، ہمارا اختیار ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، ہم کوئی حیثیت اس کے نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، اسے تو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں۔ اگر اچھا کر رہے ہیں تو اپنے لیے کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں تو اپنے لیے۔ تو اس لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا آ رہا ہے، آگے بھی کر، اور اللہ تو مجھے اپنا محتاج بنا اور کسی کا محتاج نہ رکھ۔ تو تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کی ہے۔ اللہ الصمد۔ الصمد کا مطلب ہے عظمت سے بھرپور، بزرگی، بے نیاز، جس کی تعریف کی جائے۔ ABCD جی بے نیاز۔ اگلا حصہ دیتے ہیں سورت مبارکہ کا، لم یلد ولم یولد۔ پھر دیکھیے 4 حرف، شروع میں کتنے تھے؟ 4، درمیان میں جو آئے تو اس کے 2، اب پھر 4 کر دیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا اہمیت ہے۔ لم یلد، لم ہم نے پڑھا تھا، اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں۔ یہ ہم نے 4 لفظ پڑھے تھے، ماں جس کے معنی نہیں، لا جس کے معنی نہیں، اور لم کے معنی نہیں، اور ایک چوتھا لفظ تھا وہ مجھے بھول گیا، کون بتائے گا بھائی؟ میں نے تو لن، تو اس کے معنی اور لم کے معنی تھے یعنی یہ ماضی کے لیے آتا ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا۔ یولد یہ جو ہے جب یہ پیش کے ساتھ آ جاتا ہے تو یہ مستقبل میں چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دیکھیے لم یلد ولم یولد، اور نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی توحید کی انتہا ہوگی۔ اللہ نے کہا نہ میں خود کسی سے پیدا ہوں، نہ مجھ سے کوئی ہے، میں واحد ہوں، احد ہوں، میں صمد ہوں۔ تو لہٰذا یہ ہم نے دیکھا تھا لم کے معنی did not اور لم کے معنی will not۔ تو لم یلد نہیں اس نے جنا۔ یہ اردو میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، اولاد، یہ سب کیا ہے؟ اسی طرح جیسے یلد یہ اسی سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ وَلَمْ یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا۔ یہ بہت ہی اہم جو ہے صورت ہے، اور یہ اس کی انتہائی اہم جو ہے آیت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرک کا رد کر دیا کہ نہ کوئی اللہ کا ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں باپ ہے، اللہ واحد ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، باقی سب اس کی مخلوق ہے، چاہے جو بھی ہے، جتنا بھی بڑا ہے، وہ اپنے مقام درجے میں انسانوں کے اندر ہے، وہ مخلوق کے اندر درجے میں بڑا ہو سکتا ہے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی جو ہے وہ خون کا یا جو ہے پیدائش کا یا ماں باپ یا اولاد کا رشتہ نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے جو ہے ایک اہل کتاب جو ہے وہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، تو اللہ نے یہاں کھل کے جو ہے یہ الفاظ کہہ دیے آنے والے آخری انسان تک کے لیے کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ جنا گیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یلد اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا۔ تو آئیے تصور احساس کے ساتھ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو سیدھا کرے اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی اسی حیثیت میں جو ہے وہ مانے اور عبادت کرے جو وہ چاہتا ہے، یعنی احد اور صمد، اور اس کے بارے میں کسی کی بات نہ مانے کہ وہ جو ہے کوئی اس کا رشتہ دار ہے یا چاہے وہ کوئی مذہب والے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ واحد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا نام و کام جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، اسے اولاد کی ضرورت ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ تو اس پیغام کو، اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیں اس پیغام کو جو ہے جتنے بھی کروڑوں عیسائی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا مریم اور حضرت عیسیٰ اور جو ہے اللہ جو ہے تین میں سے ایک ہے، یہ جو ہے عقیدہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ خود کس کی اولاد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ اس کی ذات بے نیاز ہے، ہم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ ہم نے مثلا اگر کسی کو میں کہوں کہ جی دریا ایسا ہوتا ہے اور نہر ایسی ہوتی ہے، درخت ایسا ہوتا ہے، اس کی کوئی مثال دوں اور دکھا کے بتاؤں تو ہے، اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں، جب مثال ہی نہیں تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کی ذات کا ہمارا تصور ہی نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اس کی ذات بے نیاز ہے۔ لم یلد کے معنی بتائیے، وہ نہیں بناتا ہے، اس نے پیدا نہیں کیا، وہ نہیں جنتا ہے، اس نے نہیں جنا، اے بی سی ڈی، لم یلد ڈی اس نے نہیں جنا، ڈی اس نے نہیں جنا، اس نے نہیں جنا، ماضی کا صفات، اس نے نہیں جنا۔ اب یہ جو ہے آپ آخری حصہ دیکھیں، یہاں پہ کیا ہوا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اصل میں یہ چار ہی ہیں، اگر ہم اس پورے کو ایز اے ایک ہی لیں کیونکہ یہ مل کر آتا ہے، ویسے تو اس کے ٹکڑے کوئی کر سکتا ہے، کر کے دکھائے وَلَمْ يَكُنْ، جی وَلَمْ يَكُنْ یا کن، یا الگ ہے، نہیں، تو یہ اصل میں اس طرح ہے، واہ اور لم نہیں، یکن جو ہے یہ ایک ہی لفظ ہے، کن کے ساتھ جو ہے یا آنے کی وجہ سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ مضارع میں چلا گیا، صرف ان کے معنی ہے ہو جا، کن ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یا اس کے ساتھ اور آگے لم آ گیا ہے تو اس نے لم نے جو ہے یا لگانے کی وجہ سے اس کے، کیونکہ لم کے معنی ہوتے ہیں ڈیڈ ناٹ ماضی میں، یہاں کیا ہے یہ یا لا کر جو ہے اس کو مضارع میں واپس لے آئے، وَلَمْ يَكُنْ اور نہیں ہے، ویسے اس کا پورا ایک ہی ترجمہ ہم کرتے ہیں اور نہیں ہے، یعنی اسے ایک لفظ ہی لیتے ہیں، تو اگر اسے ایک لفظ لیتے ہیں تو آپ دیکھیے صرف واپس چار لفظ ہو، شروع میں چار تھے، پھر درمیان میں دو تھے، پھر چار ہیں، پھر چار۔ لہو، یہ ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، لہو لہم لکا، تو لہو کے معنی ہے اس کا، اس کے لیے، جیسے لکم دینکم ولی دین، اس مثال سے بھی اس کے معنی یاد کرتے ہیں۔ کفو ایک خاص لفظ، کفون کے معنی ہمسر، برابری کا، اس پوری آیت میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل چار لفظ بتائے، احد، صمد، کفو، اور چوتھا کیا بتایا؟ ہاں جی کون بتائے گا؟ یکن یکن لفظ نہیں ہے، یکن نہیں، ہوا، یعنی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہوا، اللہ ہو، یہ جو ہے لفظ استعمال کیا، یہ ایک لفظ، دوسرا احد کا استعمال کیا دو جگہ پہ،
تیسرا جو ہے وہ سمد کا استعمال کیا، چوتھا کفو. یعنی اس پوری آیت میں آپ کو ترتیب نہیں نظر آئی، پہلے 4 الفاظ آئے، پھر 2 آئے، پھر 4 آئے، پھر 4، اور اصل الفاظ ٹوٹل 4 ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہوا یا اللہ یا لاہو کی شکل میں آئی، اور دوسرا جو ہے عہد کی شکل میں 2 جگہ عہد کا لفظ آیا ہے، اور تیسرا سمد، اور چوتھا کفو. تو اس کا مطلب یہ چاروں لفظ جو ہے نا یہ خاص ہے، ان چاروں کا خاص ترجمہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ایک خاص ذات، خاص اس کا ترجمہ ہے. اسی طرح عہد کا خاص ترجمہ ہے، سمد کا خاص ہے، کفون کا بھی خاص ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کفون سے کیا مراد ہے. دیکھیں رشتہ ناتا کرتے وقت ہم جو ہے برابری کا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی برابر ہے ہی نہیں، تو اس لیے اللہ نے یہاں کفو کا لفظ استعمال کیا. کفو عہد کے ہم نے 2 معنی سیکھ لیے. ایک یہ شروع میں آیا اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اور یہ بعد میں کیا کوئی نہیں، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں. کس کی؟ کفو کی. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے عظمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں اس کے برابر کوئی نہیں. یہ ہمسر کی تعریف ہے. یعنی ہمسر کا مطلب ہے وہی ہے جو ہم نے پہلے شروع میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھا تھا کہ وہ اس کی ذات نہ جو ہے اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں سب سے جدا ہے، سب سے اکیلا ہے، سب بے نیاز ہے، احد ہے، سمد ہے، اور کیا ہے؟ یہ چاروں لفظ جو ہے بہت اہم ہے اور بہت ہی اہم ہے. سوچئے کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ کسی اور سے امید ہے؟ کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں؟ تو گویا میں اسے اللہ کی جگہ سمجھتا ہوں. دعا کریں اللہ تو میرے لیے کافی ہو جائے، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر دے. ایک صحابی کا واقعہ ہے، ایک صحابی اس سورت کو ہر رکعت میں پڑھتے تھے. تو دوسروں نے جب یہ دیکھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جی وہ فلاں جو ہے وہ ہر رکعت میں یہی پڑھتا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، سوال کیا، بھائی کیا بات ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ تو صحابی نے فرمایا مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. اگر ہمیں بھی اس سورت سے محبت ہو جائے تو کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو آپ متاثر ہوتے ہیں، تو آج یہ سمجھیں کہ آپ پہلی بار جو ہے اس سورت سے متاثر ہوئے. آپ کو آج پتہ چلا کہ یہ سورت کتنی اہم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے صرف 4 الفاظ میں جو ہے پوری بات کہہ گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، معاف کرنے والا، ضرورت پوری کرنے والا، محبت سے خیال رکھنے والا. اس کے اسماء حسنہ جتنے بھی 99 نام ہیں ان جیسی صرف کسی میں نہیں ہے، اور نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کے جیسا نہ کوئی پہلے تھا، نہ اب ہے، اور نہ کبھی آئندہ ہوگا. یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اس جیسا کوئی نہیں. تو شرک کی اور دوسرے گمراہوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجیے، اور اللہ کا شکر کیجیے کہ اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی. اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا یا پریشان. اس لیے کوشش کیجیے کہ توحید کی صورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور حسرت سے بھرا رہے. اس ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا پلان بھی بنائیے. آئیے دیکھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تصور احساس کے ساتھ جو ہے علم. میں نماز میں سورت اخلاص پڑھتا ہوں کیونکہ ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجئے. یہ چھوٹی سورت ہے، اس سے عقیدہ خالص ہوگا. یہ سورت آسان ہے، 1/2 قرآن کے برابر ہے. ABCD جی چاروں ABCD ڈی چاروں اس سے عقیدہ خالص ہوگا، اور ڈی ایک چاروں ہی تھے. عہد کے 2 معنی ہیں، ایک کئی، ایک برابر، ایک کوئی، ایک ہمسر. ABCD ایک کوئی ایک سی کوئی سی. ایک کوئی. کفوان کا ترجمہ کیجئے. کفوان ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجئے. ہمسر ایک برابر کوئی. ABCD ہمسر برابر ہمسر اور برابر. اے اور سی. کتنے الفاظ ہوں گے؟ 2 5 3 6 تین. تین. سورت اخلاص کی محبت نے ایک صحابی کو ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں، قرآن کا حافظ بنا دیا، ہر رکعت میں پڑھنے پر ابھارا، جنت میں داخل کر دیا. مجھے حدیث یاد نہیں. ABCD
हर जन्नत में पढ़ने पर उबारा और जन्नत में दाखिल कर दिया। हाँ, एक से ज्यादा जवाब आने थे। बी एंड सी। तो यहाँ पे हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। इस हिस्से के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, वरना फिर हम अगले हिस्से की तरफ चलेंगे। जी वालिया, शायद आप कुछ पूछना चाहती हैं? यस, पूछिए सिस्टर। सर पहले तो मेरा नाम वालिया नहीं वलिया है, वली से वलिया आसानी के साथ। बस ठीक है जी, आज से आपको हम वलीउल्लाह बना देते हैं। नहीं वलीउल्लाह नहीं, और इतनी तो नहीं हूँ, बस नाम उसी रख को दिया याद वालिदैन ने होएगा ना। शायद। मतलब हमने ये तरीका निकाला, जिस चीज को याद करना उसे किसी चीज से जोड़ दो। तो वलीउल्लाह, वली सर दिल से में जोड़े वलिया। सर। यस सर। चलिए, अल्लाह ताला करे। सर हाँ, सर सवाल ये है मेरा कि ये जो आपने नहीं के अल्फाज थे, मा, ला, लम और लन, इनको एक दफा थोड़ा सा रिवाइज कर दें मुझे, माजी आशीष सर, के इसका लिए पूरा मजाक। लेक्चर और पूरा रिकॉर्डेड और जो है PDF भी आया हुआ है, और ये आगे भी कहीं आएगा इंशाल्लाह। तो ये 4 लफ्ज हैं जो नहीं के मायने में इस्तेमाल करते। पहला है माँ, माँ के मायने है नहीं। दूसरा है ला, इसके मायने है नहीं। फर्क सिर्फ ये, माँ माजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ला जो है वो नॉर्मली मुदारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा लफ्ज ये आज फिर दोबारा आया, लम, इसके मायने होता है डिड नॉट, यानी माजी में नहीं के मायने। और लन जो है ये भी नहीं के मायने में, लेकिन इसके होते हैं फ्यूचर में, विल नॉट। तो ये 4 लफ्ज हैं, आगे भी कहीं आएंगे इंशाल्लाह, और ये पीछे भी आए हैं। और इसका तरीका ये है, किताब में भी दिए हैं, वहां से देख लें। आपको जो मैं PDF भेजता हूँ उसमें देख लीजिए, रिकॉर्डिंग में देख लीजिए। कोई और सवाल नहीं है तो चलिए चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। सर मेरा एक सवाल है। पूछिए जी, आपका सवाल भी था। आपको तो सवाल आते हैं, आपने क्या करना, सवाल पूछिए बेटा। सर मेरे लेसन नंबर 1 में पूरे मार्क्स हैं, मगर वहाँ पे 0 लगे हैं। मैंने आपको स्क्रीनशॉट करके भी भेजा है आपके पर्सनल नंबर पे। तो ये तो सवाल ना हुआ, इसलिए मैंने कहा आपने सवाल पूछ के क्या करना है। आपने लिख के भेजा था, आपको उसका जवाब मिल गया, वो आपके नंबर वहां लग गए हैं, बात खत्म होगी। अब उसको आप उसमें क्या पूछना चाहते हैं? ठीक है सर। You are a very intelligent child. आपके इल्म में अल्लाह मजीद इजाफा फरमाए। तो आप सबक पर ध्यान रखें, नंबरों को भूल जाएं। ये नंबर आपके नहीं काउंट होते, आपकी जहानत काउंट होती है। आपके ये जो सवाल जो आप हमारे साथ क्लास में कर होते हैं, वो हमें बता रहे होते हैं कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सबक 11B और कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा 2 हम ग्रामर में चलते हैं। आज हम फ़ेल माजी के साथ जो है मजीद अफ़ाल, दराबा उसने मारा, सामिया उसने सुना, आलिमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया, इसके टेबल बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हस्बे मामूल TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, मतलब ये है सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। मकसद ये है कि अपने जिस्म की तमाम हिस्सों को इस्तेमाल करें और अपने साथ किसी को साथी बनाएं और उसके साथ मिलकर जो है ये ग्रामर दोहराएं। हमने अल्फाज कलमे की 3 किस्में बहुत अच्छी तरह देख ली हैं। इसम किसी का नाम या सिर्फ या जिसकी पहचान शुरू में अलिफ लाम, आखिर में तनवीन या आखिर में वाव नून या नून और अलिफ का आता है। फेल ऐसा जो है कलमा या ऐसा जो है लफ्ज जिससे काम के होने या करने का पता चले और उसमें जमाना पाया जाए। और हर्फ जो है ऐसा कलमा जो इसमों और फेलों को मिलाए, जैसे हमने पढ़ा बी, ली, मिन, की, वगैरह। फिर हमने ये देखा इसम के साथ जो है जब हम जमीर को मिलाते हैं तो क्या बनता है, जैसे किताबुहु, 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 उसकी किताब, उन सबकी किताब। किताबों का, आपकी किताब, किताबी, मेरी किताब। किताबुकुम, आप सबकी किताब, किताबुना, हम सबकी किताब। इसी तरह हमने एक लफ्ज पढ़ा था रब्बू, रब्बहू उसका रब, रब्बहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना। इसका मकसद ये है कि जब आप किसी इसम को इनसे मिलाते हैं तो उसके साथ ताल्लुक पैदा हो जाता है।
جیسے ہم کہتے ہیں کتابوں اس کی کتاب، یعنی اس کا تعلق کتاب سے جڑ گیا، تو اسی طریقے سے بانٹیں۔ لیکن اگر حرف ہو اس کے ساتھ جب ہم ان ضمائر کو ملاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ جیسے منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سب سے۔ تو یہ حرف بھی جڑتے ہیں۔ جب حرف جڑتے ہیں تو ان کے معنی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سب سے۔ وہاں جب اسم جوڑا تھا تو کیا تھا؟ تعلق پیدا ہوا تھا۔ یہاں تعلق نہیں ہوتا ہے، یہاں جو ہے ایک حوالہ آتا ہے، یعنی کس سے کس کے ساتھ کس میں اس طرح کے الفاظ آئیں گے۔ اور جب یہ فعل کے ساتھ آئے، فعل کے ساتھ جو ہے ضمائر آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ ابھی یہ دیکھیے، فعلا اس نے کیا، یہ اس جو ہے اس فعلا کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ زبر سے، آخری لام پہ جو زبر ہے اس سے پڑھا، فعلو ان سب نے کیا۔ فعلو کا کہاں سے ہمیں پتہ چلا؟ واو الف سے پتہ چلا، یہ ہمیں بتا رہا ہے اس کے اندر اس ان کا جو ہے۔ فعلتا تو نے کیا، یہ تا جو ہے یہ بتا رہا ہے، یہ تو کو بتا رہا ہے۔ فعلتو میں نے کیا، میں کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تو سے آ رہا ہے۔ اسی طرح فعلتم تم سب نے کیا، فعلنا۔ تو یہ جو ہوتا ہے جب فعل کے ساتھ ضمائر آتے ہیں تو وہ اس شکل میں آتے ہیں، یعنی واو الف تا تو تم نہ، اس شکل میں آتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم فعل کو لیتے ہیں۔ عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جیسے فا عین لام کو ملانے سے، فا تا ہا کو ملانے سے، نون صاد را کو ملانے سے، ضاد را با کو ملانے، اسی طرح سین میم عین کو ملانے سے سمجھ۔ اب یہ آپ کے سامنے ایک کام کی چیز آ رہی ہے، دیکھیں ضمائر جب علیحدہ سے آتے ہیں تو یہ آتے ہیں ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نان، اور جب یہ کسی کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں تو ان کی شکل ایسی ہوتی ہے، ہو، ہم، کا، ای، کم، نا۔ صرف ترجمے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ وہ کا معنی تھا وہ کے معنی اس کا، ہم کے معنی تھے وہ سب، اور یہاں جو جڑ کے آتا ہے اس کے معنی تھا ان سب کا۔ انتا کے معنی ہے آپ، اور کا کے معنی آپ کا، آنا کے معنی ہے میں، اور ہی کے معنی ہے میرا، انتم کے معنی آپ سب، اور تم کے معنی آپ سب کا، اور نحنو کے معنی ہے ہم، اور نا کے معنی ہمارا۔ اب یہ دیکھیں جب افعال آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں افعال میں بھی یہ موجود ہے، یہ آئیں گے شکل میں، جو فعال ہے اس میں یہ زبر کی شکل میں آتا ہے آخری حرف پہ، اور پھر آگے واو الف ہم کے لیے آتا ہے، تا جو ہے یہ انتا کے لیے آتا ہے، تو جو ہے یہ آنا کے لیے آتا ہے، تم جو ہے وہ انتم کے لیے آتا ہے، نا نحن کے لیے۔ قرآن میں یہ تمام ضمائر اس شکلوں میں آتے ہیں، اور اس کو ہم اگر اچھی طرح پہچان لیں، یاد کر لیں، تو ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی ان کو ڈھونڈنے اور ان کو پہچاننے اور ترجمہ کرنے۔ تو آئیے فعل کی 3 قسمیں ہم نے پڑھا تھا، فعل ماضی جو ہو گیا یعنی پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا پرفیکٹ ٹینس، اور فعل امر جو ہے حکم دینا یا گزارش کرنا یا امپریٹیو ٹینس جو ہے یہ ہم نے پڑھا۔ فعل ماضی ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اس میں ہم نے اپنا ایک ریفرنس ٹیبل لیا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یہ ٹیبل جو ہے یہ ہم بار بار دہرا رہے ہیں اور بہت بار دہرائیں گے، لہذا آگے چلتے ہیں۔ پھر اس کا ہم نے ایک ڈائیلاگ یا جو ہے مکالمہ دیکھا عربی میں، حل فعلا نام فعلا، حل فعلو اس کا جواب ہمیشہ نام فعلو ہی ہوگا، اور حل فعلتا جب آئے گا تو اس کا جواب پلٹے گا نام فعلتو، اور جب حل فعلتم آئے گا تو اس کا جواب آئے گا نام فعلنا۔ تو یہ جو ہے یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، آج کا نیا لفظ آیا خیرون۔ جب کسی سوری پہلے تو یہ بتاؤ یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے کیا ہے؟ خیرون کیا ہے جی؟ ہاں اسم، پہلے تو اس کا فیصلہ سر کرو۔ اسم کیسے پتہ چل رہا ہے اسم؟ 2 تنوین سے، ڈبل تنوین سے، تنوین سے پتہ۔ اور یہ جو نیچے والا ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے حرف ہے اسم ہے کیا ہے؟ اسم، اسم کی بدلی ہوئی حالت، یہ بھی اسم ہے، کیوں؟ اس پہ 2 زبر آ رہا ہے، تو ہم نے اسم کی کیا پہچان دیکھی تھی؟ اگر کسی جو ہے کلمے یا لفظ کے ساتھ شروع میں الف لام آئے وہ اسم ہوتا ہے،
اور یا پھر اس کے آخر میں 2 پیش یا 2 زبر یا 2 زیرائیں وہ اسم ہوتا ہے، اور یا آخر میں واو نون یا نون الف تا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ تو یہاں ہمیں دونوں میں کیا مل رہا ہے؟ 2 پیش اور 2 زبر مل رہا ہے، اس کا مطلب دونوں کے دونوں اسم ہے۔ اب فرق کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ جب یہ 2 پیش کی شکل میں آتا ہے یہ اس کی اصلی حالت ہوتی ہے، فاعلی حالت ہوتی ہے، یعنی کام کرنے والا ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے۔ اور جب یہ 2 زبر کی شکل میں آتا ہے تو یہ بدلی کی حالت ہے، اسے جو ہے آبجیکٹو کہتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ مفعولی حالت ہے، یعنی اس پہ کام ہو رہا ہے۔ آئیے دیکھیں کیسے ہوتا ہے۔ حل فعل خیرن، یہاں ہم نے دیکھا یہ خیرن ہے، اس کا مطلب ہے یہ مفعولی حالت ہے۔ حل فعل خیرن، کیا اس نے کوئی بھلائی کی، یا کیا اس میں کوئی بھلائی اچھائی ہے؟ نام فعل خیرن، ہاں اس میں بھلائی ہے، خیرن ہے۔ حل فعل خیرن، کیا اس نے کوئی بھلائی اچھائی کی یا اس میں کوئی بھلائی اچھائی؟ نام فعل خیرن، ہاں اس نے۔ اب اگر میں کہوں حل فعلت خیرن تو اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ نام فالتو خیرن، نام فالتو خیرن، نام فالتو خیرن، کبھی مت کہنا، فالتو کا مطلب ہے بیکار، کنڈم۔ یہ لفظ ہے فعلتو، حلق سے نکالے الوے کی طرف۔ حل فعلتم خیرن، ہاں جی، نام فعلنا خیرن، نعم فعلنا خیرا، نہ آ جائے گا، یعنی تم کے لیے نہ کا صیغہ آ جائے گا، بس۔ آئیے اب جو ہے پچھلے اسباق کے سوال جواب کر لیں۔ من فعل کے کیا معنی ہے؟ کیا وہ کر چکا ہے؟ کس نے کیا؟ کون کر رہا ہے؟ وہ کر چکا ہے، اے بی سی ڈی، جی کس نے کیا بھی؟ کس نے کیا؟ جعل اللہ کا ترجمہ کیجیے۔ اللہ نے بنایا، اللہ بنا رہا ہے، اللہ بناتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، اے بی سی ڈی، جی اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، السماوات کی معنی بتائیے۔ اللہ نے پیدا کیا آسمان، اللہ پیدا کرتا ہے آسمان، اللہ نے پیدا کیا بہت سے آسمان، اللہ پیدا کرتا ہے زمین، اے بی سی ڈی، اللہ نے پیدا کیا بہت سے آسمان، ہاں یہ ہم نے پڑھا ہے۔ سما کہتے ہیں آسمان کو، سماوات اس کی جمع ہے۔ اب یہ کون بتائے گا کہ یہ جو سماوات ہے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم کیسے پتا چلا؟ الف لام شروع میں لام بھی آ رہی ہے، جس جمع میں آ رہی ہے، اور آخر میں تا ہے۔ الف تا، یہ واو کے اوپر جو الف ہے نا، یہ اصل میں یہی الف تا ہے۔ اب جب الف تا کی بات ہو رہی ہے تو اب بتائیں یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث، اگر یہ مؤنث ہے تو یہ مؤنث، جمع ہے؟ جمع، دیکھیں صرف اگر آپ کو یہ علامتیں آتی ہوں اس سے دیکھیں اس لفظ کے بارے میں آپ کو 4 چیزیں پتہ چلیں۔ نمبر 1 یہ اسم ہے، الف لام آ رہا ہے اور آخر میں الف تا۔ نمبر 2 یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف تا آ رہا ہے۔ نمبر 3 یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے کیونکہ الف تا جو ہے وہ جمع کی نشانی ہوتی ہے۔ اور چوتھا جو ہے اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ، یعنی آسمان، ایک سے زیادہ آسمان، یعنی بہت سارے آسمان۔ تو یہ 4 چیزیں پتہ چل جاتی ہیں ہمیں ایک دوسرے۔ تو آئیے آج کا سبق دیں۔ آج جو ہم نے افعال سیکھنے ان میں کیا تھا؟ ضربا اس نے مارا، سامعہ اس نے سنا، عالمہ اس نے جانا، عاملہ اس نے عمل کیا۔ یہ سامعہ، عالمہ، عاملہ، یہ ان تینوں کے نیچے درمیان والے جو ہے وہ حرف کے نیچے زیر آ رہا ہے، اس لیے زیر کا جو ہے تلفظ کرنا یاد کرتے ہیں۔ درب، درب میں نہیں مارنا، دربا اس نے مارا، درب مارنا۔ لیکن جب ہم یہ کہ مسئلہ، دربا مسئلہ، یعنی اس نے مثال بیان کی، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی محاورہ بن جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک بیمار، ایک انار 100 بیمار، اب اس کا کیا مطلب؟ یعنی ایک چیز ہے اور ضرورت مند بہت زیادہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک انار 100 بیمار ہے، مثال دی جاتی ہے۔ تو یہ کیا محاورہ؟ اسی طرح دربا مطلب اس نے مثال ماری، اس نے مثال دی۔ اب ماری کا تو اردو میں ترجمہ صحیح نہیں ہے مثال ماری، ہم کیا کہیں گے؟ اس نے مثال بیان کی۔ تو آئیے ٹیبل لیتے ہیں۔ دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا۔ 3 بار جو ہے اپنی جگہ دہرائیے، دربا دربو، دربا دربو، دربا
दरबू, दरबता दरबतु, दरबता दरबतु, दरबता दरबतु, दरबतुम दरबना, दरबतुम दरबना, दरबतुम दरबना। एक बार मैं आपके लिए कर देता हूँ। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। जी अच्छा, एक ने हैंड पहले ही रेज कर लिया। चले अच्छा अहमद दोहरा दीजिए, आपने पहले हैंड रेज कर लिया मेरे ख्याल से। ज़रबा उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सबने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। जी अनीला बीबी आप भी दोहरा दीजिए इसे। ज़रबा उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। जी जुबैरिया रिजवान आप भी दोहरा दीजिए। ज़राबा उसने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। जी सदफ हसन आपने भी अनम्यूट किया हुआ, आप भी दोहरा दीजिए। दरबा इसने मारा, दरबू इन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतो मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। चलिए अब इसका मुकालमा लेते हैं। हल दरबा क्या जवाब होगा? हाँ जी सारे मिलकर जवाब। नाम मा दरबा, ज़राबा, नाम दरबा। मा ज़रबा, मा ज़राबा, मा ज़रबा, नाम हाँ, दरब। मम्मा का कोई अच्छा काम नहीं है, लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि किसी को ना मारे। हम कहेंगे माँ दरबा, उसने नहीं। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ हल दरबू, मा ज़रबा, नहीं नहीं उन्होंने नहीं मारा। एक बच्चा रो रहा था, किसी ने पूछा क्या उसने उसे मारा, उसने कहा नहीं इसे किसी ने कहा अच्छा उन दोनों सबने मारा, उसने कहा फिर किसी ने पूछा हल दरबता, अच्छा तूने उसे मारा, माँ मा जरब, ज़राबा, मा दरबतु ज़रबता, ज़ैदन। नमा ज़रबतु, उसने भी कहा नहीं नहीं मैंने भी मारा। उसने कहा अच्छा हल दरब तुम, तो क्या ये तुम सब जो मतलब तुम सबने मारा उसे, तो क्या माँ जवाब होगा? जरब, मा माँ ज़रबना, मैंने नहीं मारा। तो क्यों रो रहा है? खुद ही रो रहा है। चलिए आइए ज़ैदुन, अभी हमने देखा था जिस इसम के आखिर में दो पेश हो वो उसकी असल हालत होती है, सब्जेक्ट हालत होती है, फाइली हालत होती है, काम करने वाली हालत होती है। और जब वो बदल के दो जबर में हो या दो जेर में आ जाए तो हम कहते हैं कि उसकी तब्दील शुदा हालत है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मफूली हालत। आइए तो ज़ैद साहब को जो है जुमले में इस्तेमाल करते हैं। हल दरबा ज़ैदुन, क्या उसने ज़ैद को मारा? वो जो रो रहा था बच्चा उसके नाम ज़ैद था। हल दरबा मा ज़ैदुन, ज़रब, मा मा ज़राबा ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैद बेचारे को नहीं मारा। हल दरबा ज़ैदुन, हम नाम ज़राबा ज़ैदुन भी तो हो मा सकता है। मा मा ज़रबतु ज़रबतु ज़ैदन, अगर आपने मारा तो नाम कहेंगे। नहीं देखो वो हमने शुरू में बता दिया मारना कोई अच्छा काम नहीं है, इसलिए हम यहाँ जो है वो नेगेटिव में जवाब देंगे। आप फिक्र नहीं करें सिस्टर, क्विज वगैरह में ऐसे ही आता है, उसमें कहा जाएगा जी मुस्बत में जवाब दें। आपने चूंकि यहाँ रटा होता है माँ, आप फटाफट माँ, तो इसलिए वहां पता चलता है कौन कितना सही और कितना जो है होशियार है। तो यहाँ तो आप यही कहिए जो हम बता रहे हैं। माँ दरबू, नहीं नहीं उसने नहीं मारा। हल दरबता ज़ैदन, क्या तूने मारा? माँ दरब, माँ दरब तू, माँ दरब दरब तू। जी मैंने नहीं तू सही मारा। हल दरबतुम, क्या आप सबने मारा? मा दरबना ज़ैदन, माँ दरबना, माँ दरबना ज़ैदन। तो इसमें काम की बात ये थी, देखिए ज़ैद सारे जुमलों में ज़ैद ही है, क्या है? मफूलिया। मारने का काम कौन कर रहा है? या तो ये दरब के अंदर हुआ जो मौजूद है वो है, या दरबू में हुम है ये है, या दरबता में अंता है वो कर रहा है, या दरबतुम में जो जवाब दे रहा है आना है, या दरबतुम में जो है वो तुम यानी कौन सा है? तुम की शक्ल है, और ना जो है ये नाहनु की शक्ल है। ये आपको अगर समझ आ जाती है फिर आप इस तरह के कोई भी मुकाल में ये जुमले आते हैं उनको आप जो है तर्जुमा भी कर लेंगे और उनको समझ। हल दरबता, हाँ जी, माँ दरबना, माँ दरबा, माँ दरबतु, माँ दरबू, ABCD। माँ दरब मा तू, मा ज़रबतु, ज़रबतु सी, का जवाब तू से होता है, तो लिहाजा माँ दरब।
ترجمہ کیجیے. اور ان لوگوں نے نہیں مارا. وما ضربتم وما ضربا وما ضربوا وما ضربنا ABCD. وما ضربوا وما سی ضربوا وما ضربوا یہ ماضی میں اس کا صیغہ تھا غائب کا. سمع اللہ لمن حمدہ سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. تو آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. سامعہ سامعہ اس نے سنا, سامعون ان سب نے سنا, سمعتا آپ نے سنا, سمعتم میں نے سنا, سمعتم آپ سب نے سنا, سمعنا ہم سب نے سنا. 3 بار دہرائیے میرے ساتھ. سامعہ سامعو سامعہ سامعو سامعہ سامعو سمعتا سمعتو سمعتا سمعتو سمعتا سمعتو سمعتم سمعنا سمیتم سمعنا سمیتم سمعنا. ایک بار آپ کے لیے میں دہراتا ہوں. سامعہ اس نے سنا, سامعون ان سب نے سنا, سمعتا آپ نے سنا, سمعت میں نے سنا, سمیتم آپ سب نے سنا, سمعنا ہم سب نے سنا. جی ابھی ہم نیچے سے شروع کریں گے. جی شبیرہ خان آپ شروع کرو. چلو. سامعہ اس نے سنا, سمیعو ان سب نے سنا, سمیعتا آپ نے سنا, سمیعتو میں نے سنا, سمیعتم آپ سب نے سنا, سمیعنا ہم سب نے سنا. جی جی ولیہ. سمع ہاں جی اس نے سنا, سمعو ان سب نے سنا, سمعتا آپ نے سنا, سمعتو میں نے سنا, سمعتم آپ سب نے سنا, سمعنا ہم سب نے سنا. ویری گڈ. جی نورین فاطمہ. سمعہ اس نے سنا, سمعو ان سب نے سنا, سمعتا آپ نے سنا, سمعتو میں نے سنا, سمعتم آپ سب نے سنا, سمعنا ہم سب نے سنا. جی زبیریہ رضوان. سامعہ اس نے سنا, سامعون سب نے سنا, سمعتا آپ نے سنا, سمعتو میں نے سنا, سمعتم آپ سب نے سنا, سمعنا ہم سب نے سنا. جی انیلا بی بی. سمعہ اس نے سنا, سمعو ان سب نے سنا, سمعتا آپ نے سنا, سمعتو میں نے سنا, سمعتم آپ سب نے سنا, سمعنا ہم سب نے سنا. جی احمد محمد احمد آپ نے بھی یہ بتایا. سمعہ اس نے سنا, سامعون سب نے سنا, سمعتا آپ نے سنا, سمعتو میں نے سنا, سمعتم آپ سب نے سنا, سمعنا ہم سب نے سنا. ویری گڈ. چلیں جی اب اگلا لیتے ہیں. اگلا ہے مکالمہ. حل سمع کیا اس نے سنا. ہاں جی کون جواب دے گا. نام سمع نام سمع سمیع کا جواب سمع ہی ہوگا. حل سمع نام سمع سمیع کوئی فرق نہیں ہے. وہ صرف حل کی جگہ نام یا ماں لگاؤ جواب تیار. بات تو یہاں آتی ہے. حل سمعتا نام سمعتو نام سمیت تا کا جواب ہمیشہ تو سے آئے گا تو یہ بن جائے گا نام سمیت. اور اگر وہ حل سمیت نام آگے آئیے دیکھیے کیا لفظ ملتا ہے. ہمیں ملا لفظ القرآن. ہاں جی کون بتائے گا یہ القرآن کیا ہے. اسم اسم میں پہلا حرف میں کیا ہے. اسم کیسے پتہ چلا. اس پہ تو 2 پیش بھی نہیں ہے. الف لام الف لام آیا. یاد رکھیں چاہے 2 پیش ہیں 2 زبر ہیں یا نہیں ہے یا ایک ہے یا بالکل نہیں ہے, اگر الف لام لگا تو وہ اسم. تو یہ پکی بات ہے کہ وہ اسم ہے الف لام سے. لہذا یہ کیا ہوگا القرآن. اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب الف لام آ جاتا ہے تو 2 پیش میں سے ایک پیش غائب ہو جاتا ہے. الف لام آ کے اس کو دکھا دیتا ہے زور سے, کہتے ہیں تم 2 کیا کر رہے ہو میں آگے ہوں, تو لہذا ایک پیش کو گرا دیتا ہے وہ نیچے. اسی طرح دیکھیں 2 زبر تھے تو یہ جب آیا الف لام اس نے کہا 2 زبر یہاں کیا کر رہے ہیں چلو ایک کاٹتے ہو, اس نے ایک زبر کو ہٹا دیا. تو یہ الف لام جو ہے بڑا زبردست بندہ ہوتا ہے. یہ جب آتا ہے کسی اسم کے ساتھ پہلا کام یہ کرتا ہے اس کے اوپر جو وزن ہوتا ہے 2 پیش اس نے سر پہ اٹھائے ہوتے ہیں 2 زبر اٹھائے ہوتے ہیں یا 2 زیر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ پہلے دکھا دے کے ایک پیش ایک زبر ایک زیر کو غائب کر دے. تو لہٰذا یاد رکھیں الف لام کے ساتھ جو ہے 2 پیش یا 2 زبر 2 زیر نہیں آتے. یہ جب بھی آئے گا القرآن القرآن القرآنی یعنی ایک پیش ایک زبر ایک زیر کے ساتھ آئے گا. یہ کام کی بات ہے.
تو آئیے اب جملے میں اسے استعمال کریں. حل سمع القرآن, کیا اس نے قرآن کو سنا؟ ہاں جی کیا قرآن. مطلب یہ تو پکی بات ہے کہ جب اس کی بات ہو رہی ہے وہ وہی جواب دے گا, کوئی اور اس کی جگہ جواب نہیں دے سکتا. حل سمع القرآن, یہ بھی وہ کہ بھائی ہیں سارے ادھر بیٹھے ہیں, غائب ہے. نام سمع القرآن. نام سمیع القرآن. بات ہوتی ہے آمنے سامنے والے کی. جب ہم کہتے ہیں حل سمعت القرآن, کیا تم نے قرآن سنا؟ نام سمع نعم القرآن. سمعت القرآن. ہم سمعت القرآن. اور میں کہوں حل سمعتم القرآن, کیا تم سب نے قرآن سنا؟ نام سمعنا القرآن. یہ دیکھیں یہ جملے آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جائیں گے. QC1 میں تو یہ ہم نے کوشش کی ہوئی ہے کہ یہ یہیں تک ہے, 3 تک ہے, لیکن جب آگے جائیں گے یہ پوری آیتیں آنے لگ آئیں گی. تو آپ نے یہ ترتیب یاد رکھنی ہے کہ جو ہوا کے لیے آ رہا ہے سوال, اس کا جواب ہوا ہی ہوگا, باقی اضافی الفاظ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے جو سوال میں آئیں. ہم کے لیے ہم ہی ہوگا, اور انتا کے لیے جو ہے آنا ہوگا, اور انتم کے لیے نانو. اور ان کی ضمیری حالتیں میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو پڑھائی کہ جب وہ ڈیٹیچ ہو کے آتے ہیں تو کس حالت میں ہوتے ہیں, اٹیچ ہو کے آتے ہیں کس حالت میں, اگر فعل کے ساتھ آتے ہیں تو کس حالت میں ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں فعل میں کیا ہے, یہ زبر آیا آخر میں, تو یہ بتا رہا ہے یہ کیا ہے, ہوا ہے. یہ آخر میں کیا ہے, واو الف آیا, یہ واو الف بتا رہا ہے کہ یہ ہم ہے. یہاں جو ہے یہ تا آیا, یہ تب بتا رہا ہے کہ یہ انتا کا ہے سیغہ. یہ تو ہے, یہ بتا رہا ہے آنا کا سیغہ ہے. یہ تم بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے تم, انتم جو تھا وہ اس کا سیغہ ہے, اور نہ جو ہے بتا رہا ہے یہ نحنو کا سیغہ ہے. تو یہ دیکھیں ان سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہاں پہ کون سی ضمیر ہے. چلیے سمیع اللہ کے معنی بتائیے. ان سب نے سنا اللہ کو, اللہ نے سن لیا, آپ نے سن لیا اللہ کو, اللہ سن رہا ہے, ABCD. اللہ نے سن لیا بھی. اللہ نے سن لیا بھی. ترجمہ کیجئے. سمعنا, اس نے سنا, ہم نے سنا, میں نے سنا, آپ سب نے سنا, ABCD. القرآن, نام سمیت القرآن, نام سمعنا القرآن, نام سامع القرآن, نام سمیت القرآن, ABCD. نام سمیت القرآن. نام سمیت القرآن. قرآن. هل سمعتم القرآن, نام سمعنا القرآن, نام سمع القرآن, نام سمع القرآن, نام سمیت القرآن, ABCD. نام سمعنا الاذان. اذان. آئیے اگلا ٹیبل لیتے ہیں, عالمہ. اسے غور سے سنیں کیونکہ یہ ٹیبل زیر والے جو ہیں صرف اسی لیسن میں ہیں, آگے پیچھے یہ نہیں آتے ہیں, اور ان کو ہم یہیں پہ اکٹھا کر دیتے ہیں. عالمہ اس نے جانا, عالمو ان سب نے جانا, علمتا آپ نے جانا, علمتو میں نے جانا, علمتم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. ایک بار سن لیجئے. عالمہ اس نے جانا, عالمو ان سب نے جانا, علمتا آپ نے جانا, علمتم میں نے جانا, علمتم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. ہاں جی انیلا بی بی شروع ہو جائیں. عالمہ آپ نے, اس نے جانا, علمو ان سب نے جانا, علمتا آپ نے جانا, علمتو میں نے جانا, علمتم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. ویری گڈ. چلیں جی زبیریہ, رضوان. عالمہ اس نے جانا, علمو سب نے جانا, علمتا آپ نے جانا, علمتم میں نے جانا, علمتم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. جی نورین فاطمہ. علیمہ اس نے جانا, علیمو ان سب نے جانا, علمتا آپ نے جانا, علمتو میں نے جانا, علمتم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. ویری گڈ. جی شبیرہ خان. علیمہ اس نے جانا, علیمو ان سب نے جانا, علمتا آپ نے جانا, علمتو میں نے جانا, علمتم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. جی ولیہ شاہد. عالمہ اس نے جانا, علمو ان سب نے جانا, علمتا آپ نے جانا, علمتو میں نے جانا, علمتم آپ سب نے جانا, اور علمنا ہم نے جانا, ہم سب نے جانا. عالمہ اس نے جانا, علمو ان سب نے جانا, علمتا آپ نے جانا, علمتو میں نے جانا, علمتم آپ نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. جی مسز خالد. جی اچھا چلیے چلو. قد عالمہ کا ترجمہ ہے تحقیق اس نے جانا, تحقیق وہ جانے گا, تحقیق وہ جانتا ہے, تحقیق وہ جان رہا ہے, ABCD. جی
قد علم تحقیق اس نے جانا. تحقیق اس نے جانا. اگلا ٹیبل آ گیا عاملہ کا. یہ آخری ٹیبل ہے, اسے بھی غور سے دیکھیے. عاملہ, عاملو, عاملتا, عاملتو, عاملتم, عاملنا. 3 بار دہرائیے. عاملہ, عاملو, عاملہ, عاملہ, عاملو, عاملتا, عاملتو, عامل, عاملتا, عاملتو, عاملتا, عاملتو, عاملتم, عاملنا, عاملتم, عاملنا, عاملتم, عاملنا. اب ایک بات ترجمے کے ساتھ کرتے ہیں. عاملہ اس نے عمل کیا, عاملو ان سب نے عمل کیا, عاملتا آپ نے عمل کیا, عاملتو میں نے عمل کیا, عاملتم آپ سب نے عمل کیا, عاملنا ہم سب نے عمل کیا. ہاں جی, کوئی پرانے بندے کھڑے ہیں وہ بھائی کسی اور کو بھی معاف کر دے. اچھا چلیں جی ہم نیچے سے شروع کریں. ولیہ شاہد آپ دہرائیے. عاملہ اس نے عمل کیا, عاملو ان سب نے عمل کیا, عاملتا آپ نے عمل کیا, عاملتو میں نے عمل کیا, عاملتم آپ سب نے عمل کیا, عاملنا ہم سب نے عمل کیا. صدف حسان آپ بھی دہرائیے پھر اوپر جاتے ہیں. عاملہ اس نے عمل کیا, عاملو ان سب نے عمل کیا, عاملتا آپ نے عمل کیا, عاملتم میں نے عمل کیا, عاملتم آپ سب نے عمل کیا, عاملنا ہم سب نے عمل کیا. جی محمد احمد. عاملہ اس نے عمل کیا, عامل ان سب نے عمل کیا, عاملتا آپ نے عمل کیا, عاملتم میں نے عمل کیا, عاملتم آپ سب نے عمل کیا, عاملنا ہم سب نے عمل کیا. جی انیلا بھی آپ کی باری آ گئی, چلیے. عاملہ اس نے عمل کیا, عاملو ان سب نے عمل کیا, عاملتا آپ نے عمل کیا, عاملتو میں نے عمل کیا, عاملتم آپ سب نے عمل کیا, عاملنا ہم سب نے عمل کیا. نورین فاطمہ. عاملہ اس نے عمل کیا, عاملو ان سب نے عمل کیا, عاملتا آپ نے عمل کیا, عاملتو میں نے عمل کیا, عاملتم آپ سب نے عمل کیا, عاملنا ہم سب نے عمل کیا. جی زبیریہ رضوان. عاملہ اس نے عمل کیا, عاملو ان سب نے عمل کیا, عاملتا آپ نے عمل کیا, عاملتم میں نے عمل کیا, عاملتم آپ سب نے عمل کیا, عاملنا ہم سب نے عمل کیا. جی نجمہ یاسین. آپا آج آپ نے بھی گرانا ٹیبل برکت کے لیے. نجمہ یاسین عاملہ کا ٹیبل کرائیے. لگتا ہے موجود نہیں ہے. اچھا تو کون رہ گیا جس نے نہیں کرایا؟ یس شبیرہ خان کدھر گئی؟ آپ نے بھی نہیں کرایا. عاملہ اس نے عمل کیا, عاملو ان سب نے عمل کیا, عاملتا آپ نے عمل کیا, عاملتو میں نے عمل کیا, عاملتم آپ سب نے عمل کیا, عاملنا ہم سب نے عمل کیا. یہ جتنے افعال آپ یہ QC1 میں پڑھتے ہیں نا, ان میں صرف یہ ضربہ, سامعہ, عاملہ اور جو ہے عاملہ اور عاملہ, یہ 4 ٹوٹل ہیں جن میں زیر آتا ہے, اور وہ ٹوٹل چاروں کے چاروں یہاں آ کر ہم اکٹھے کرتے ہیں آخری لیسن میں نا. اس کے بعد پھر یہ افعال جو ہے وہ اس میں بدل جاتے ہیں, مضارع شروع ہو جاتا ہے, ماضی یہاں پورا ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ سلائیڈ بہت ضروری ہے, خاص طور سے جس میں یہ زیر والے آ رہے ہیں کہ ان کو ایک دفعہ ضرور کیا جائے, تاکہ آپ کو جو زیر کے بغیر سارے آ رہے ہیں ان میں اور ان میں فرق پتہ چلے. ٹوٹل آپ نے 14 کے قریب جو ہے 12 یا 14 جو ہے وہ افعال سیکھنے ہیں QC1, اور ان میں 4 یہ ہے اور 10 ہوئے ہیں. وہ 10 تو ایک ہی جیسے ان کو آپ دہراتے جائیں کوئی پتہ نہیں چلتا, لیکن یہ سمیعہ اور ضارب کا جو پیٹرن ہے نا, اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ضربہ کا تو صرف ایک ہی ٹیبل ہے, یہ سمیعہ کے وزن پہ سمیعہ, عاملہ اور عاملہ کرتے ہیں, تو اس کا جو ہے وہ ضرور جو ہے توجہ سے کریں. آئیے وہ عاملہ کا معنی بتائیے جی. اور وہ کام کرتا اور وہ کام کرتا, اس نے کام کیا اور اس نے کام کیا, ABCD. اور وہ کام کرتا اور اس نے کام کیا. کام کرتا ہوگا جب مضارع آئے گا, یہ تو مضارع نہیں ماضی ہے, تو اس نے کام کیا. عاملنا کا واحد بتائیے. عاملو, عاملتم, عاملتو, عاملنا.
ABCD عملتو عملت عملتم کا واحد تو ہوتا ہے عملتم عملتم عملتو عملتو ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد ہے حل عاملہ. نام عاملتا، نام عاملتو، نام عاملہ، نام نام عاملنا. عاملہ. نام عاملہ سی نام سی عاملہ. سی عم عاملہ اچھا اب یہ دیکھیں ایک کام کی چیز آ گئی ہے، جاتے جاتے اسے دیکھ لیتے ہیں. کلمہ ہم نے پڑھا تھا اسم فعل اور حرف کو کہتے ہیں. فعل وہ ہوتا ہے جس میں کام کا کرنا یا ہونا، اور فعل کی پہچان یہ آج آپ کو میں بتا رہا ہوں. یہ اسپیشل سلائیڈ ہے، یہ صرف اسی لیکچر میں یہیں پہ ہم صرف بتاتے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہے. شروع میں اگر یا، تا، حمزہ، نون، سین، صوفہ یا قد آئے تو سمجھ لیں وہ کیا ہے، فعل ہے. کسی کلمے میں یا کسی لفظ کے شروع میں اگر یا، تا، حمزہ، نون، سین، صوفہ اور قد آئے وہ کیا ہے، فعل ہے. یا پھر آخر میں تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن یا نون مشدد آئے. نون مشدد یعنی مشد کے ساتھ نون آئے تو وہ کیا ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے. تو یہ آپ کو میں نے دو پہچان بتائی ہیں، ان کو آپ توجہ سے دیکھ لیجئے. شروع میں یا، تا، حمزہ، نون، سین، صوفہ، قد، اور آخر میں اگر تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن، نون مشدد آئے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ فعل ہوتا ہے. اسم کی تو پہچان آپ کو اچھی طرح کرا دی نا، شروع میں الف لام یا تنوین یا واو نون. فعل کی کوئی علامت آپ کو نہیں کہیں پڑھائی، نہ ہم نے بتائی. یہاں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دیکھ لیں فعل ہم ان سے پہچان. یہ دیکھیے فعلا، فتح، جعلا. دوسرا ہم نے پڑھا تھا ناصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبدہ. اور تیسرا تھا دربہ. چوتھا تھا سامعہ، علمہ، عاملہ. تو یہ چار جو ہے وہ قسم کے ہم نے افعال پڑھے ہیں. اور یہ دربہ کا جو ہے ٹیبل آپ کو آتا ہے، سامعہ کا بھی آتا ہے، عاملہ کا بھی آتا ہے، عاملہ کا بھی آتا ہے. یہ آپ دیکھ لیجیے گا. باقی یہ جو سوال جواب ہیں یہ آپ کی جو ہے کل ریویژن جو اکٹھی ہوگی اس میں آ جائیں گے. اور آئیے آج ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کورس کو کتاب سے کم از کم آپ نے 10 منٹ روزانہ نکالنے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے بہترین جو ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. جو آپ نے کم سے کم اپنے جو ہے 10 جو ہے منٹ روز جو ہے اپنی کتاب پہ لگانے ہیں. تو الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک ہم نے 131 جو ہے الفاظ سیکھے جو قرآن میں تقریباً جو ہے 31,000 بار آئے ہیں. اور آپ نے یہ 7 ہوم ورک اپنے جو ہے روزانہ کے کرنے ہیں. یاد رکھیں اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. آپ جب بھی ذکر علم کا ورد رکھیے، انشاءاللہ اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے گا. ٹیچر بننے کی نیت سے بیٹھیں. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جی آپ کا یہ آج کا سبق پورا ہوا. کل انشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ مڈ ٹرم کے لیے جو ہے وہ کیا ہوگا، دہرائی ہوگی.